میرا سوال یہ تھا کہ جیسے میں نے ڈاکٹر سار احمد کی ایک دیکھی ہے ویڈیو کلپ کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جھنڈے کو سلامی دینا اور جھنڈے کی جب حمد ہو رہی ہوتی ہے، ترانہ ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ کھڑے ہو جانا شریعت کی طرف سے جو ہے وہ شرک کے زمرے میں جاتا ہے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ اس پہ تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈنس دیں کہ دین کو لے کے یا شریعت کو لے کے ہم وطن کی محبت کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہماری رہنمائی ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ جی ذرا بھائی میں ایک چیز آپ کو ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ کافی ٹرینڈ کر رہی تھی ابھی یہ ویڈیو، وہ ڈاکٹر اسراج صاحب کا ایک چھوٹا سا کلپ کاٹ کے نا وائرل ہو رہا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے پہ کھڑا ہونا شرک ہے۔ تو اس پہ کافی لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے، تو آپ اس موقع پہ موجود ہیں تو آپ اس پہ بہتر کلیئرنس دے دیں گے کہ ایکچوئل میں شرک ہوتا کیا ہے، اور کیا یہ واقعی میں جو سلامی دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس زمرے میں شرک کر رہا ہوتا ہے کہ جس زمرے میں ہم اللہ پاک کی ذات کو لیتے ہیں۔ تو جی سر پلیز۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ اور کامن کوشچن ہے یہ کہ ملک کی وطنیت کی دین میں کیا حیثیت ہے۔ ایک تو یہ سائیڈ ہے اس کوشچن کی، دوسری سائیڈ جو جھنڈے والی ہے، دیکھیں ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، از ون آف مائی ٹیچرز۔ یہ بھی جسٹ کوئک بیک گراؤنڈ کے ڈاکٹر اسرار احمد بھی مودودی صاحب کے فرنٹ رنر تھے جماعت اسلامی کے، اور لیکن بعد میں ڈاکٹر اسرار احمد کے کچھ نظریاتی اختلافات تھے مودودی صاحب سے، جس کی وجہ سے انہوں نے جماعت اسلامی سے بیسکلی تھے کچھ ڈفرینسز، جس کی وجہ سے انہوں نے جماعت اسلامی کو ترک کیا۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد کی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی ایک خوبصورت سوچ ہے، نظریہ ہے، ویژن ہے، اور ان کی تھاٹ ہے، وہ اپنی ایک اوپینین کیری کرتے ہیں، اور بڑی خوبصورت اوپینین کیری کرتے ہیں۔ ان کی تفسیر اور ان کی ریلیجن اور جیو پولیٹیکل حیثیت جو ہے پاکستان کی اور مسلمانوں کی اور مسلمان ایز اے قوم کی، ان کی ایک بڑی گرپ ہے اس کے اوپر، اور بڑی اسٹرانگ اوپینین ضرور ہے۔ لیکن فرینکلی اسپیکنگ اتنے آرام سے کسی چیز کو ایسے شرک کے زمرے میں لے آنا اور یہ سب کچھ کرنا، میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میدان میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کو کہ صبح میں جس کے ہاتھ میں علم دوں گا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اس سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ محبت کرتے ہوں گے، اور وہ علم لینے کے لیے ساری رات بے چینی میں صحابہ گزارتے ہیں، اور اگلے دن وہ علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کے ہاتھ میں دیتے ہیں۔ تو وہ علم کیا ہے؟ وہ علم ایک جھنڈا ہے، ایک پرچم ہے، ایک سمبل ہے۔ کس چیز کا سمبل ہے؟ ایک ریپرزنٹیشن کا سمبل ہے۔ کس چیز کی ریپرزنٹیشن کا سمبل ہے؟ ایک اب تھے تو وہ تمام کے تمام مومنین اور فائنسٹ مومنین آن دا فیس آف دی ارتھ جو کبھی بھی دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے دنیا کو، وہ فائنسٹ مومنین ہیں، اور ان میں سے وہ کسی ایک کے ہاتھ میں علم دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نعوذ علم کی کوئی ایسی کون سی حیثیت ہے جو اپنے دماغوں میں اسٹیبلش کرنی ہے؟ اس کی ایک ہی حیثیت ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی طرف سے ایک سمبولک انڈیکیشن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا مجاہد کس کو چنا اس مومنٹ میں۔ وہ سب کے سب مجاہدین تھے اس مومنٹ میں، اس پرٹیکولر مارکے کو سر کرنے کے لیے، خیبر کو فتح کرنے کے لیے کون اللہ سبحانہ تعالیٰ چن رہے ہیں؟ وہ آقا علیہ السلام بتا رہے ہیں، اور وہ کہ ایک علم کی صورت میں پہنچا رہے ہیں۔ اب میں نے یہ قصہ کیوں آپ لوگوں تک پہنچایا؟ پاکستان کا پرچم اس وقت میرے لیے دنیا جہان کے تمام ممالک کے پرچموں سے معتبر اس لیے ہے کیونکہ یہ وہ سٹیٹ ہے جس سٹیٹ کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے،
یہ واحد سٹیٹ ہے، مجھے کوئی اور سٹیٹ پورے کے پورے گلوب پہ دکھا دے جس کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. یہ واحد پاکستان کی سٹیٹ ہے جس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، جس کی بیس ہے لا الہ الا اللہ. تو میں اس پرچم کو اس علم سے تشبیہ ضرور دے سکتا ہوں کہ اگر آج میں نے وہ علم ڈھونڈنا ہے تو مجھے وہ علم جو ہے وہ پاکستان کی صورت میں نظر آتا ہے، پاکستان کے پرچم کی صورت میں نظر آتا ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علم ان ہاتھوں میں نہیں ہے جن ہاتھوں میں ہونا چاہیے، یا وہ ہاتھ اس کو تھامے ہوئے نہیں ہے جو ہاتھ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن اس کی بیس، اس کا نام، اس کی حیثیت آج 70-80 سال کے بعد بھی وہی ہے. آج بھی میرے لیے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے. آج بھی میں کسی کو کہتا ہوں کہ میرے ملک کے اندر میرا ملک دارالاسلام نہیں رہا، لیکن یہ دارالاسلام بننے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا. آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ میری باقی کی زندگی میں وقف کر دوں اس کو دارالاسلام بنانے کے لیے. میں غزوہ ہند کو جب بھی حدیث کی روشنی میں پکچر کرتا ہوں تو میں پاکستان کو اس میں ایک وائٹل رول پلے کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان وائٹل رول پلے کرے گا، اور یہی علم ہوگا، یہی پرچم ہوگا. اور اس کے مقابل میں یہ پرچم اگر سرنگوں ہوگا تو سوائے مہدی علیہ السلام کے علم کے آگے اور کسی کے آگے سرنگوں نہیں ہوگا، کیونکہ اسی پرچم نے جوائن کرنا ہے اس علم کو جو علم اہل بیت کے اس وقت کے ریپرزینٹیٹیو مہدی علیہ السلام نے آ کے اپنے علم کے تھرو بلند کرنا ہے. اب واپس آتے ہیں آپ کے کوشچن پہ کہ ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں پرچم کو سلامی دینا شرک ہے، فلاں شرک ہے. تو دیکھیں، آپ کا دین آپ کے عمل، اور آپ کے عمل آپ کے نیت کے اوپر بیسڈ ہے. میں اگر پرچم کو سلوٹ کرتا ہوں یا میری ملٹری کا آدمی پرچم کو سلوٹ کرتا ہے تو اس کے سلوٹ کا مقصد پرائیڈ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے سلوٹ کا مقصد خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ اس نے اس پرچم کو کوئی گاڈلی ڈگری دے دی ہے یا کوئی ایسا کوئی سند دے دی ہے جس سند کے اوپر وہ شرک کا مرتکب ہو گیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ پاکستان کا آئین ہے کہ اسلام کا جو حاکمیت ہے جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہوگی اس ملک میں. اس بیس کے اوپر اگر وہ سلوٹ کرتا ہے اور وہ سایہ خدائے ذوالجلال کرتے ہوئے وہ بینڈ کرتا ہے سر کو تو وہ آؤٹ آف ریسپیکٹ کر رہا ہے. ہاں اگر کسی کی نیت بھانپ لی ہے آپ نے یا میں نے کہ وہ نیتاً شرک کر رہا ہے تو پھر وہ الگ بحث ہے. وہ تو آپ کے مزاروں پہ جب روز شرک ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی ویڈیو نہیں وائرل ہوتی، وہ گنبد نہیں کوئی توڑتا، ان لوگوں کو تھپڑ کوئی نہیں جا کے مارتا جو وہاں پہ مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں. ان کو آپ سجدہ تعظیمی کہہ کے ٹال دیتے ہیں. یہی پی ٹی آئی والے عمران خان کے سجدے کی ویڈیو جب وائرل ہوئی تھی تو اس کی تعویلات کے لیے انہوں نے کیا کیا پل نہیں باندھ دیے تھے عمران خان کی اور اس کی بیگم کی تعریف میں کہ نہیں جی وہ سجدہ نہیں تھا، وہ تو پتہ نہیں کیا تھا، تو وہ یہ تھا. وہ کلیئر سجدے کو وہ آپ لوگ اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں. اگر کوئی بیچارہ جھنڈے کو سلوٹ کر لے تو اس کو آپ مشرک کہہ دیتے ہیں. یہ اس قسم کی ہپوکریسی، اس قسم کی دو نمبری اپنے دل و دماغوں سے نکالیں. انما الاعمال بالنیات. اگر کوئی شخص نیت رکھ کے، نیت ہی شرک کی رکھ کے کر رہا ہے تو اس میں 150 چیز ہم کو سلوٹ کرنا شرک نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکس مت لیا جائے. ڈاکٹر اسرار احمد جو ہیں وہ اس سوچ کے ماننے والے تھے کہ تمام کی تمام مسلم امہ ایک علم کے نیچے کھڑی ہو، وہ رنگ برنگے پرچم نہ لے کے آئے. تمام کی تمام مسلم امہ ایک قوم ہے، اور ایسی نیشن کی کوئی تھیوری اگر ہے تو وہ نیشن آف اسلام ہے، اور وہ مومنین کی، مسلمانوں کی قوم ہے. مسلمان کسی بھی خطے میں کسی بھی رنگ میں پائے جائیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی بات کو اس طرح سے آؤٹ آف کانٹیکس لے کے آپ اپنے پرچم کی کوئی بے حرمتی شروع کر دیں یا پرچم سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. پرچم کو آپ عزت دیں. آپ کا پرچم جو ہے وہ پاکستان کا پرچم ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا پرچم ہے. اس کے اوپر جو ستارہ ہے وہ 5 ارکان آف اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس کے اوپر جو ہلال ہے وہ بھی آپ کے اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سبز رنگ بھی اسلام کو ریپرزینٹ کرتا ہے. سفید ان تمام اقلیتوں کی یونٹی اور ان کی خیال رکھنے کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو ایک اسلامی ریاست میں ہوتی ہے. تمام اقلیتوں کو ایک سینکٹی دی جاتی ہے. یہ پرچم آپ کا اتنا خوبصورت سمبلز کے اوپر بنا ہوا ہے اور تمام کے تمام سمبل اسلام سے ہی ڈرائیو کیے گئے ہیں، تو کیوں کوئی غیر ضروری مقصد نکال کے آپ اپنے پرچم کو ڈی گریڈ یا ڈی ویلیو کرنے کے لیے اتنے بڑے نام کو یوز کرتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد از
a blessing that happened to this era. ایک خوبصورت آدمی تھے وہ, انہوں نے ان کی خدمات ان کے درجات بلند کرتی رہیں گی انشاءاللہ و آخرت میں, لیکن ان کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے کے اپنے ملک کو یا اپنے ملک کے پرچم کو ڈی ویلیو نہ کریں. اس کو سلوٹ کریں کیونکہ یہ ملک, یہ جھنڈا بھی جناح کا دیا ہوا جھنڈا ہے, یہ ملک بھی جناح کا دیا ہوا ہے, اور جناح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مجاہد تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چوزن ون تھے. یہ ہمیں بعد میں پتہ چل گیا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے جب ان کا جنازہ پڑھنے کی بات کی تو انہوں نے کہا تھا مجھے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا میرا مجاہد آ رہا ہے, اس کا جنازہ تم پڑھو گے. تو یہ کچھ چھوٹی بات ہے, یہ تو حدیث ہم پڑھ کے بڑے ہوئے ہیں کہ اگر آقا علیہ السلام نے کہا تھا اگر کوئی شخص کہے کہ اس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے تو مان لینا کہ مجھے دیکھا ہے, کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا. تو اگر شبیر احمد عثمانی کے یا کسی بھی عالم کے خواب میں یہ آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ کے کہہ رہے ہیں کہ میرا مجاہد آ رہا ہے, اس کا جنازہ پڑھو, تو یہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ اسلام کے مجاہد ہیں, ان کی دی ہوئی ہر چیز کی عزت کریں. I would end the answer on this.